جاوید نامے کی یہ 55ویں نظم ہے، مشرق کے بادشاہوں کے محل کی طرف روانگی۔ یہاں پہ مشرق کے جو بادشاہ تھے، نادر شاہ، ابدالی اور ٹیپو سلطان شہید، ان کی روحوں سے ملاقات ہوتی ہے اور ان کے ساتھ مولانا روم ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ دل کی آنکھ سے دنیا کو دیکھ، اور پھر اس نظم میں وہ بتاتے ہیں نادر شاہ کو، ابدالی اور ٹیپو سلطان کے خیالات کہ انہوں نے کس طریقے سے ملت کے لوگوں کو محبت میں رکھا ہوا تھا، اتفاق اقبال منظر کشی کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو لوگ رہ رہے ہیں یہ کتنی پیاری جگہ ہے، اس کے محل کتنے اچھے ہیں، وہاں کا نظارہ کیسا ہے۔ اور پھر نادر شاہ کو سوالات پوچھتے ہیں کہ ایران کے حالات کے متعلق کچھ بتا۔ اقبال 100 سال پہلے جو ایران کے حالات تھے ان کے متعلق نادر شاہ کو بتاتے ہیں۔ میری جان زار میں اتری صدائے بھرتری، مست و بے خود کر گئی مجھ کو نوائے بھرتری۔ اپنی چشم دل کو رومی نے کہا بیدار رکھ، اب قدم اپنا برون حلقہ افکار رکھ۔ بزم درویشاں میں تو ہوتا رہا تیرا گزر، اب ذرا سلطانوں کے محلوں کو بھی دیکھ ایک نظر۔ دیکھ مشرق کے سلاطیں ہیں یہاں جلوہ فگن، محفل آرا ستوت ایراں و اغواں دکن۔ مشرق کے بادشاہوں کے محل کی طرف روانگی۔ بھر تری ہری کی آواز میری جاں میں اتر گئی، میں بہت متاثر ہوا، میں اس کی نوا سے مست ہو گیا تھا۔ رومی بولے دل کی آنکھ بیدار ہی اچھی ہے، تو علامہ اقبال اپنے افکار سے باہر نکل، تجھ پر جو کیفیت طاری ہوئی ہے اس سے باہر آ تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ تو درویشوں کی محفل سے گزر آیا ہے، تو نے یہ محفل دیکھ لی ہے، اب ذرا سلاطین کی محفل بھی دیکھ لے۔ اس انجمن محل میں مشرق کے جو بادشاہ ہیں وہ کبھی ایران، افغانستان اور دکن کا دبدبہ و شان رکھتے تھے۔ وہ ہے نادر جو مخالف فرقہ بندی کا رہا، درس اخوت کا مسلمانوں کو جو دیتا رہا۔ وہ ہے ابدالی کہ ہے خود آشنا و حق شناس، جس نے افواہ کو عطا کر دی ہے ملت کی اساس۔ اور وہ سلطان ہے شہیدان محبت کا امام، آبروئے ہند و ایراں و عراق و روم و شام۔ نام اس کا ہے ماہ و خورشید سے تابندہ تر، خاک اس کی قبر کی ہم زندوں سے ہے زندہ تر۔ فاش اس نے عاشقی کا راز پنہا کر دیا، کیسا مشتاقانہ اپنی جاں کو قرباں کر دیا۔ تھا یہ فیضان نگاہ خواجہ بدر و حنین، بن گیا جو فقر و سلطان وارث جذب حسین۔ یہ سرائے ہفت روزہ چھوڑ کر سلطان گیا، اب بھی باقی ہے دکن میں اس کی نوبت کی صدا۔ میرے حرف و صوت قاصر، فکر عاجز ہے یہاں، کس طرح ہو اس مقام فرحت افزا کا بیان۔ یہ جاوید نامے کے اشعار ہیں۔ یہاں پہ علامہ اقبال مختلف روحوں سے ملتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں ان میں ایک تو نادر ہے جو اتحاد کی رم سے آگاہ ہے، اس نے ملت کو محبت و دوستی کا پیغام دیا۔ گویا ملت کے لوگ مختلف فرقہ بندی میں تھے اور اس نے اتحاد کے لیے کوشش کرتا رہا۔ دوسرا بادشاہ احمد شاہ ابدالی ہے، جس کا وجود ایک مثالی وجود ہے، اس نے افغانیوں کو ایک ملت کی بنیاد سے آگاہ کیا، سب کو متحد کر کے رکھا تھا۔ تیسرا بادشاہ محبت کے شہیدوں کا امام ہے، ہند اور چین اور روم اور شام کی آبرو تھا، مراد ٹیپو سلطان۔ اس ٹیپو کا نام سورج اور چاند سے بھی زیادہ روشن ہے، اس کی قبر کی مٹی مجھ سے اور تجھ سے بھی زیادہ زندہ ہے۔ اس کی شہادت کے حوالے سے کہا، عشق ایک راز تھا جو اس نے صحرا پر رکھ دیا، یعنی وہ راز عام کر دیا۔ تجھے علم نہیں ہے کہ اس ٹیپو نے اپنی جان کس قدر شوق و جذبے سے قربان کی۔ بدر حنین کے خواجہ یعنی حضور اکرم کی نگاہ میں کسی سلطان اور بادشاہ کا فقر جذب حسین کا وارث ہے۔ حضرت امام حسین نے باطل قوت سے ٹکرا کے جام شہادت نوش کی تھی۔ سلطان ٹیپو اگرچہ اس مادی دنیا و فانی دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کا ڈنکا ابھی تک دکن میں بج رہا ہے۔
اور یہ اس کی بقا و حیات جاوید کی علامت ہے۔ میرے الفاظ اور میرا بیان خام اور میری فکر نامکمل ہے۔ اس صورتحال میں اس مقام کی بات میں کیوں کر بیان کر سکتا ہوں؟ اس مقام کی عظمت کا بیان بے حد دشوار ہے۔ اس کے جلوہ ہائے رنگی سے فرشتے ہیں بصیر، زندہ و بینا گویا و خرد مند و خبیر۔ ایک محل ہے جس کے فیروزہ کے ہیں دیوار و بام، جیسے ہیں آغوش میں اس کے سپہرے نیلی فام۔ ہے بلندی اس کی پیمائش سے بالا و بروں، جو تصور کو ہماری کرتی ہے خوار و زبوں۔ وہ گلاب و یاسمین و نسترا و شاخسار، حسن و دل آویزی میں مانند تصویر بہار۔ کوئی پتا ہو شجر کا یا ہو گل کی پنکھڑی، ہر گھڑی ذوق نمو سے رکھتی ہے رنگت نئی۔ اس قدر باد سحر گائی ہے افسوں گر یہاں، جب تک جھپکے پلک ہوتا ہے زرد احمر یہاں۔ گوہر رخشندہ فوارے لٹاتے ہیں یہاں، خلزاد آزاد طائر گیت گاتے ہیں یہاں۔ اس محل کے اندر ایک تھی جگمگاتی بارگاہ، جس کا ہر ذرہ تھا تابش میں مثل مہرماں۔ اس انجمن سلاطین کے جلوے سے فرشتے بھی صاحب بصیرت ہیں، اس سے آنکھوں کی روشنی حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا محل ہے جس کے در و دیوار فیروزہ سے بنے ہیں، نیلا آسماں اس کے پہلو میں ہے، آسمان سے بھی زیادہ بلند ہے۔ اس کی رفت دنیاوی پیمانوں اور انداز سے بڑھ کے ہے۔ اس کی رفت فکر کو خوار و زبوں کر دیتی ہے، انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے یہاں۔ اس محل کے وہ پھول وہ اپنی لطافت کے لحاظ سے بہار کی تصویر کی مانند ہیں۔ ہر لمحہ پھولوں کی پتیاں اور درختوں کے پتے ذوق نمود کے باعث ایک نئے رنگ کے حامل ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں کی باد صبا کچھ اس قدر جادوگر ہے کہ ادھر تو نے پلک جھپکی اور ادھر زرد رنگ سرخ بن گیا۔ یہاں ہر طرف چشمے موتی بکھر رہے ہیں اور بہشت میں پیدا شدہ پرندے خوب چہچہا رہے ہیں۔ اس بلند محل کے اندر ایک ایسی بارگاہ ہے جس کے ذرے کی کمند میں آفتاب آیا ہوا ہے۔ یہاں کے ذرے بھی بے حد روشن ہیں۔ سقف و پرچی واسطین سر بسر یا قوت کے، فرش سنگ یشم کا، دیوار و در یاقوت کے۔ اس مکان کے دائیں اور بائیں طرف روشن جبیں حوریان خلد صف باندھے ہوئے استادہ تھیں، درمیاں بیٹھے ہوئے تھے ایک سنہری تخت پر خسروان ارض مشرق، جم حشم بہرام فر۔ پیر رومی نے کہ ہیں آئینہ حسن ادب، ایک ادائے دلبرانہ سے کھولے اپنے لب اور کہا مشرق کا رہنے والا ایک شاعر ہے یہ، ہے سخن جادو اثر، شاعر ہے یا ساحر ہے یہ۔ جان ہے اس کی درد مند اور فکر اس کی ہے بلند، اہل مشرق کو کیا سوز و تپش سے بہرہ مند۔ اس محل کی چھتیں اور دیواریں اور کھمبے سب عقیق سے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے فرش ریشم کے اور ان فرشتوں کے حاشیے بھی عقیق کے ہیں۔ اس گھر یعنی محل کے دائیں بائیں حوریں زریں کمر بندوں کے ساتھ یعنی پہنے ہوئے قطار در قطار کھڑی ہیں۔ ان کے درمیان سونے کے تخت پر جم حشم اور بہرام فر بادشاہ سلاطین بیٹھے ہیں۔ رومی نے جو حسن ادب کا آئینہ ہے بڑی ہی دلبری کے انداز میں ہونٹ کھولے یعنی بولے، زندہ روح یعنی علامہ اقبال کا ان سلاطین سے تعارف کروانے لگے۔ وہ یعنی رومی بولے کہ یہ زندہ روح یعنی علامہ اقبال سرزمین مشرق کا ایک شاعر ہے، وہ کوئی شاعر ہے یا مشرق کا ساحر یعنی جادوگر ہے، یعنی علامہ اقبال کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی فکر باریک اور اس کی جان درمند ہے۔ اس کی شاعری نے مشرق کے لوگوں کے دلوں میں سوز پیدا کر دیا ہے۔ خوش بپا اے نکتہ سنج خاوری، تجھ کو زیبا ہے زبان فارسی میں شاعری۔ ہم یہاں سب رازداں ہیں، راز کی باتیں سنا، جو تجھے معلوم ہے
کچھ حال ایران کا بتا۔ مدتوں کے بعد اس نے آپ پر ڈالی نگاہ، لیکن آ کے دام مغرب میں ہوا گم کردہ راہ۔ دل ہے اس کا کشتہ ناز بتاں شوخ و شنگ، خالق تہذیب ہے کرتا ہے تقلید فرنگ۔ ہو گیا ہے اس قدر وارفتہ ملک و نسب، اس کا شیوا ذکر شاپور اور تحقیر عرب۔ واردات تازہ سے اس کا زمانہ ہے تہی، ڈھونڈتا ہے اب قبور کہنہ سے وہ زندگی۔ ملک سے پیوستہ ہو کر گم کیا اپنا مقام، بھول کر حیدر کو اب لیتا ہے وہ رستم کا نام۔ نقش باطل کو وہ کرتا ہے قبول افرنگ سے، زندگی کرنے کے لیتا ہے اصول افرنگ سے۔ نادر شاہ علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں، اے مشرق کے نقطہ داں خوش آمدید، تجھے فارسی زبان زیب دیتی ہے؟ یعنی فارسی زبان میں شاعری کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ ہم دونوں راز سے آگاہ ہیں، تو جو کچھ ایران کے بارے میں جانتا ہے وہ ذرا بیان کر۔ جواب میں علامہ اقبال آج سے 100 سال پہلے جو ایران کے حالات تھے اس کے متعلق بتاتے ہیں کہ ایران نے ایک مدت کے بعد اپنی آنکھیں خود پر کھولی ہیں، لیکن پھر وہ ایک جال کے پھندے میں پھنس گیا۔ یعنی اگرچہ ایرانیوں نے اپنی قدر و قیمت جان لی، لیکن وہ پرانے مجوسی بادشاہوں کو اپنا ہیرو قرار دے رہے ہیں۔ ایران آج کے یورپی شوخ و سنگ حسیناؤں کا مارا ہوا ہے، یعنی وہ خود ایک تہذیب کا خالق ہے، لیکن اب وہ دوسروں کی تہذیب کی پیروی میں لگا ہوا ہے۔ آج ایران کے قدیم کافر بادشاہ شاپور کا ذکر تو فخر و ناز سے کرتا ہے، لیکن اہل عرب کی تحقیر کرتا ہے۔ گویا ایرانی اپنے اسلامی عہد پہ ناز کرنے کے بجائے اسے حقارت سے دیکھتے ہیں اور اپنے آتش پرست مجوسی بادشاہوں کو فخر و ناز سے یاد کرتے ہیں۔ یہ 100 سال پہلے کے حالات تھے، اب نہیں۔ اس کی زندگی واردات سے خالی ہے، وہ پرانی قبروں سے زندگی تلاش کرتا ہے۔ پرانی قبروں سے مراد ایران کی قدیم تہذیب و ثقافت ہے۔ وہ وطنیت کے نظریے کا شکار ہو گیا ہے اور خود سے گزر گیا ہے۔ اس نے رستم کو تو دل دے دیا، لیکن حضرت علی حیدر کرار کو چھوڑ چکا ہے۔ وہ غیر کے نقش لے رہا ہے اور اپنی داستان بھی اسی سے لے رہا ہے۔ گویا ایرانیوں نے وطن پرستی کا تصور بھی غیروں سے لے لیا ہے اور خود کو ہر لحاظ سے ان کی پیروی کرتا ہے اور انہی جیسا طرز زندگی اختیار کیے ہوئے۔ کہن نکیو پیری ایران زمانے یزد و جرد، بے فروغ اس کا تھا چہرہ اور رگوں میں خون سرد۔ دیوں آئی تھا پرانا اور فرسودہ نظام، سال خوردہ تھی ضیائے صبح کہنا تارے شام۔ ایک موج میں نہ تھی اس کے سبوئے طاق میں، ایک چنگاری نہیں ملتی تھی اس کی خاک میں۔ ایسے میں ایک حشر ایک صحرا سے اٹھ کر آ گیا، انقلاب تازہ سے دو چار اس کو کر دیا۔ یہ عروج اس کا عنایات خدائے مہرباں، پارس ہے باقی مگر ہے رومت الکبریٰ کہاں۔ جس جماعت کا جسد ہو جاں کی قوت کے بغیر، خاک سے وہ اٹھ نہیں سکتی قیامت کے بغیر۔ مرد صحرا نے عطا کی زندگی ایران کو اور واپس ہو گیا پھر اپنے ریگستاں کو۔ ہر کہن کو لوح سے اس کی مٹایا اور گیا، اس کو عصر نو کے سامان سے نوازا اور گیا۔ یزد جرد یہ اسلامی دور سے پہلے آخری بادشاہ کے زمانے میں ایران پہ بڑھاپا چھایا ہوا تھا اور اس کا چہرہ خون سرد کی بنا پر بے رونق ہو چکا تھا۔ یعنی ایران میں آتش پرستی کے عقیدے اور نظریے رائج تھے اسلام سے پہلے۔ اس کا دین اور آئین اور نظام سب پرانے ہیں، یعنی اسلام سے بہت پہلے کے ہیں۔ اس کی صبح کی روشنی اور رات کی تاریکی بھی پرانی ہے۔
قدیم دور کے یہ سب دین اور آئین وغیرہ بے طاقتی کے شکار تھے۔ اس کی طاق کی سرائی میں شراب کی لہریں نہ تھیں اور اس کے خاک کے ڈھیر میں چنگاری بھی نہ تھی۔ یعنی ایران کے جو حالات تھے اسلام سے پہلے وہ گمراہی کے تھے اور پسماندہ تھا۔ پھر صحرائے عرب سے وہاں ایران میں ایک ہنگامہ برپا ہوا جس نے ایک نئی زندگی عطا کی۔ اس قسم کا حشر خدا کی عنایت میں ہے۔ فارس تو اب تک باقی ہے، لیکن اب رومت الکبریٰ کہاں ہے؟ وہ کہ جس کے جسم سے پاک جان نکل گئی یا نکل جاتی ہے وہ پھر قیامت برپا ہونے سے پہلے نہیں اٹھتا۔ یعنی اللہ ہی ایران کو فنا ہونے سے بچائے، ورنہ ایرانیوں نے تو اپنی تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ عرب کے صحرا نشینوں مردوں نے ایران میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ اس کے بعد وہ پھر اپنے صحرا میں لوٹ گئے۔ عربوں نے ہماری زندگی کی تختی سے پرانی تحریر مٹا دی تھی۔ وہ ایران کے لیے نئے دور کا سامان لائے اور چلے گئے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران کو تبدیل کر دیا تھا۔ یہ احسان فراموش اس نے یکسر کر دیا، آتش افرنگیہ میں آپ جل کر رہ گیا۔ پھر اقبال نے آخر میں افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ایرانیوں نے عرب کے اس عظیم احسان کو نہ پہچانا، نہ جانا اور غیروں کی آگ میں پگھل کے رہ گئے۔